رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے اعمال کا پوری طرح سے تجزیہ کیا ہے، وہ کیا کیا اعمال کرتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ باعث خیر ہے دنیا میں بھی انسان کے لیے اور آخرت میں بھی اس کا توشہ ہے، اس کا خزانہ ہے، اس کی دولت ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا کے اندر بھی اس کا نتیجہ برا اور آخرت میں وہ دوزخ کا سبب بننے والی چیز ہے۔ دنیا میں ہمیشہ برائی جو ہے یہ منظور رہی ہے اور اللہ کے بندوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے وسائل کی کمی کے باوجود، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فساد پھیل گیا ہے خشکیوں پر بھی اور سمندروں اور پانیوں میں بھی، اور آج کے دور میں تو فضاؤں کے اندر بھی فساد پھیل گیا ہے۔ یہ فساد انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی بد عملیوں کی وجہ سے انہیں فساد میں جس سے دھکیل دیتا ہوں کہ مزہ اٹھائیں اپنے عملوں کا۔ یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، شاید کہ ان میں سے کچھ پلٹ آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے اندر ایک ایسے وقت میں ہوئی جب دنیا اخلاقیات سے عمومی طور پر بالکل بے تعلق ہو چکی تھی۔ کچھ افراد تو تھے، وہ ہمیشہ رہے ہیں، ہر دور کے اندر رہے ہیں، دور انبیاء کے اندر ان کے بعد بھی وہ رہے ہیں، جن کے اندر خیر موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ تنہا اپنا کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہیں ہوتے، اگر ان کے اندر اجتماعیت ہو تو برائی کو روک سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں تھے، آپ کو نبوت تو اس کے 20 سال بعد یعنی 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، اس کو تاج تو پہنایا جاتا ہے جب وحی آتی ہے،
لیکن نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش کر کے نبی بن جاتا ہے، نہیں، یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے یہ منصب، کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ عطا فرماتا ہے، اور جس کو وہ یہ عطا فرماتا ہے اس کے اندر وہ خوبیاں بھی وہ ساری پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں، اخلاقی، اس کے اندر شجاعت، محبت دونوں، حلم، اور اس کے اندر بردباری، اس کے اندر بہادری، ہر چیز پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، خود آپ نے فرمایا، یہ آپ کی حدیث کے اندر یہ مضمون ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مکہ کے اندر آ کر اپنے اونٹ کا سودا کیا، اور لوگ آتے تھے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے تھے مکہ میں، کہ یہ تجارت کا مرکز تھا، یہاں آ کر ان کو اپنے سامان کی اچھی قیمت مل جاتی تھی، اونٹ بیچنا چاہتا تھا، اور یہ شخص جو تھا یہ اراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو یمن کے بارڈر پر رہتا تھا، وہاں سے چل کر آیا اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آیا، اس نے کہا بابا میں بھی اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، کفر اور شرک میں بھی اللہ کے گھر کا سب کو احترام تھا، وہ بیت اللہ سب کے لیے بیت اللہ تھا، اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں، تو اس تاجر نے اس کو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لیا، اونٹ لے کے اوپر سوار کر لیا، مکہ میں آیا تو اس نے اونٹ کا سودا کیا، مکہ کے ایک بڑے سردار سے جو بنو سہم کا رہنما اور سردار تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں بھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس شخص نے جو مخالفت کی وہ حد درجے کی مخالفت تھی، آپ کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، بڑا مغرور آدمی تھا، تکبر تھا اس کے اندر، تو اس کے ساتھ جب سودا کیا تو اس نے اس بیٹی کو بھی ساتھ اپنے قبضے میں کر لیا، اس نے کہا میں نے اونٹ نہیں خریدا، میں نے یہ لڑکی بھی ساتھ خرید لی ہے، بڑا ظلم تھا، وہ بیچارہ نہ اس کے پاس فوج، نہ اس کے پاس کوئی مددگار، نہ اس کے پاس کوئی ذرائع، وہ حرم شریف کے اندر آیا، روتے ہوئے اس نے کہا اے حرم کے رہنے والو، میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے تم میں سے ہے کوئی میری مدد کرے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے پورا اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے تمہارے سردار عاص بن وائل کے ہاتھ اپنا اونٹ بیچا ہے، اور اس نے اونٹ کے ساتھ میری بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے، رو رہا تھا، ظاہر ہے رونے کی بات تو ہے، ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو یہ رونے کا مقام ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز دے کر کہا اے قریش کے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر غیرت ہے اٹھو میرے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ 10 یا 12 مختلف روایات ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان میں سے تھا، اور ہم نے جا کر سب نے مل کر کہا کہ ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا، اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، جانیں قربان کرنی پڑی تو بھی کریں گے۔ یہ جاہلیت کے دور میں بھی میں نے عرض کیا کہ خیر کی چنگاری کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، وہ شعلہ جوالہ بنتی ہے جب اس کو ہدایت کی روشنی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے عاص بن وائل نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نے یہ خریدی ہے، یہ اب میری لونڈی ہے۔ اس نے کہا والد نے کہ نہیں، میرا اس کے ساتھ اونٹ کا سودا ہوا ہے، یہ میری کنیز نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے اور اس نے زیادتی کی ہے۔ اب ان سب نوجوانوں نے کہا وہ لڑکی فوراً لے کے ادھر باہر نکالو اس کو، اس نے کہا ایک رات میرے پاس گزار لینے دو۔ کتنے برے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے غلام اور شیطان کے پجاری، ان کی ہر حرکت میں برائی ہوتی ہے اور اس کا مقابلہ خیر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، خیر کے ذریعے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ان کے تیور بدل رہے ہیں اور غصے میں آ رہے ہیں، اور 10-12 نوجوان، وہ بھی غلام نہیں تھے، وہ بھی مختلف قبیلوں کے چشم و چراغ تھے،
مختلف خاندانوں کے چشم چراغ تھے. حضرت زبیر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم میں سے تھے اور باقی قبیلوں میں سے بھی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی لڑکی ہم نے اس کو واپس دلائی، اور جب اس کی لڑکی اس کو مل گئی تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر حرم شریف کے اندر آیا، اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا کہ اے اللہ، تیرے ان بندوں نے میری عزت بچا لی، تیرے ان بندوں نے میری داد رسی کی، اے اللہ اپنے ان بندوں کو رحمتوں سے نواز دے. دعائیں دیتا ہوا پھر وہ گیا. وہ اراش قبیلے سے تھا. اراشی اس کا بیان یعنی نام بیان ہوا ہے روایات کے اندر، سیرت میں اور احادیث میں. اس موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے کہا، اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرے چچا زبیر نے کہا کہ دوستو ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں یہاں، آؤ ایک معاہدہ آپس میں کرتے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت ہم ظلم کے مقابلے پر مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑے ہوا کریں گے. حلف اٹھاتے ہیں. اس کو حلف الفضول بھی کہتے ہیں، اور فضول کے تو جہاد بیان کی گئی کہ کیوں اس کا نام حلف الفضول رکھا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں 3 یا 4 افراد تھے جن کا نام فضل تھا، فضل بن فلاں، فضل بن فلاں. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کسی بھی شخص کو جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو اس کو اس کا حق دلائیں گے، اور اگر ہمارے پاس زائد اپنی ضروریات سے مال ہوگا تو ہم مظلوموں پر خرچ کریں گے. زائد از ضرورت، فضل یعنی وہ فاضل مال ہوگا، فاضل مال ضرور سے زائد. بہرحال اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا زبیر نے اس روز سب کی دعوت کی، اور انہوں نے کہا کہ تم سب لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں. اور عبداللہ بن جدعان جو حلف الفضول کے لوگوں میں سے ایک تھا، اس کے گھر کے اندر دعوت کی. اس کو بڑا گھر تھا. آپ نبوت کے بعد بھی، فتح مکہ ہو جانے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ وہ حلف جو تھا وہ اتنا پاکیزہ اور مقدس حلف تھا، آج بھی مجھے اس کے حوالے سے کوئی بلائے تو میں اس کو لبیک کہوں گا. کوئی مظلوم پکارے اس کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی تو اس دور میں بھی آپ نے ظلم کا مقابلہ کیا، حالانکہ حالات مکہ کے اندر بہت سخت تھے، خود آپ پر ظلم ہو رہا تھا. اس کے باوجود حضور نے ظالموں کے مقابلے پر مظلوموں کی مدد کی. آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہے، ہر جانب ظلم ہے، اور جب اوپر حکمران ظالم بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر نیچے تک ظلم جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کے اندر نہ غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ ایمان کی کوئی رمق ہے. IMF کے اور امریکہ کے اور ٹرمپ کے یہ غلام ہیں، اور اپنے عوام کے اوپر ہر قسم کا ظلم ڈھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر ظلم ڈھانا ہے، ان کو دبا کے رکھنا ہے. اور کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے. عام آدمی جو اس کی زندگی آج عجیزن ہو گئی ہے کہ خودکشیاں جو ہوتی ہیں بڑا دل دکھتا ہے. خودکشی حرام ہے اسلام میں، لیکن لوگ بیچارے بے علمی کی وجہ سے اور قسم پرسی کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ ان کو ایسے حالات میں دھکیل دیتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں، کوئی ان کا مددگار ہی نہیں، ان کے بازو پکڑنے والا اور ان کی آہ سننے والا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی اور الخدمت نے اپنے طور پر الحمدللہ اپنی قوت سے بڑھ کر اپنے استطاعت کے مطابق جو کام کیا ہے عوام الناس کی ضروریات کو اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے ایک تنظیم، سماجی تنظیم، ایک جماعت جس کے پاس اختیارات اور اقتدار نہیں ہے، وہ سب لوگوں کی ضروریات تو پوری نہیں کر سکتی. وہ جن جن ضروریات کی ضروریات پوری کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اجر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے، حکومت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج پہنا دیا تو جو آپ سے محبت کرتے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے. جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے
وہ آپ کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے لگے، ساحر، مجنون اور کاہن اور کیا کیا حضور کے اوپر بہتان لگائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز میں کفار مکہ مدت سے سجدہ اور رکوع جو ہے وہ بھول گئے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، سجدہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور ان کے جد امجد ہیں، فرعون ہو، ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو یا عتبہ اور ولید ہو، سب کے جد امجد تو حضور کے دادا ابراہیم ہیں، سب کے دادا وہ ہیں۔ اور انہوں نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجود کرنے والے اللہ یہاں پر آئیں گے اور تیرے گھر کے اندر وہ رکوع و سجود کریں گے، تیری عبادت کریں گے۔ اور یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، حضرت مریم بنی اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ اے مریم اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تمام انبیاء کرام رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تمام کے تمام انبیاء کرام بلا استثناء۔ لیکن ان لوگوں نے کہا ہمیں رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز کیا ہے؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، خانہ کعبہ پاک اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کے اندر یہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ یہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے اور چلتے پھرتے اور کہتے یہ ہماری نماز ہو گئی ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس روز مزہ چکھائے گا ان حرکتوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب، کبھی حتیم کے قریب نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے۔ ابو جہل نے ایک دن دیکھا تو وہ غصے سے بہت ہی بڑبڑانے لگا اور اس نے کہا قریش کے لوگوں سے کہ یہ محمد کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبادت کرتا ہے، تو یہ نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا ہم تو ایسے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسے نماز پڑھی ہے، یہ اس نے کیا شروع کر دیا ہے؟ اور پھر اس نے یہ بھی کہا آئندہ اگر میں اس کو دیکھوں گا جب وہ یہ سجدے میں ہوگا، اس کی گردن پر پاؤں رکھوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کافر کو عبرت کا نشان بنایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کی گستاخانہ الفاظ، میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور اس کے چہرے کو زمین کے ساتھ مسل دوں گا اگر آئندہ میں نے اس کو دیکھا۔ نبی اکرم قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا منظر جو اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اور پھر اس کے سارے کرتوت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں ان آیات کے اندر، سورہ حلق کی آیات کے اندر۔ حضور کو جب پتہ چلا تو آپ نے بہت خوشگوار انداز میں اطمینان اور تحمل کے ساتھ فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آئے گا میری نماز کے دوران، اللہ کے فرشتے اس سے حساب لے لیں گے۔ ڈرے نہیں ہیں کہ اب وہ یہی بات کہتا ہے ظالم تو میں یہاں نماز نہ پڑھوں۔ آپ نماز پڑھتے رہے۔ ابو جہل اٹھا، دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے سارے سردار، تو اس نے کہا دیکھو آج میں اس کا انجام تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے اس کو، ایک قدم کا فاصلہ تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور اپنے چہرے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیے اور پیچھے ہٹنے لگا اور پسینے چھوٹ گئے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے اور قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ترجمان تفہیم القرآن کے آخری جلد میں پڑھیے سورہ علق کے اندر پوری تفسیر لکھی ہے حدیث کی روشنی میں۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟
اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، جب میں اس کے قریب گیا تو وہاں پر ایسے پر تھے جو تلوار کی طرح چمک رہے تھے، اس طرح اور اس طرح وہ تلوار کی طرح چمک رہے تھے، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں ذرا بھی آگے بڑھا تو میرے پر سے اڑ جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، سارے معجزات دیکھے، لیکن نہیں ہدایت ملی، ہدایت مقدر نہیں تھی۔ شیطان کے راستے پر چلنے کا عزم کر رکھا تھا ان شیطانوں نے، اور اس پر چلتے رہے۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور اگر وہ ایک قدم آگے بڑھتا تو اس کے پرخچے وہ اڑا دیتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سورہ علق کے اندر اس کو تنبیہ کی ہے۔ اس نے کہا تھا حضور پہ ایک دفعہ کہ تیرے ساتھ تو کوئی فوج نہیں ہے اور میرے ساتھ تو اتنے لوگ ہیں، میں آواز دوں تو یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، فوج بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اس کی جھوٹی پیشانی بالوں سے پکڑ کر ہم اس کو قابو کریں گے، اور یہ اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیں گے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، زبانیہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کے لیے کسی قوم پر اور کسی علاقے پر بھیجتا ہے۔ ہم اپنے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیں گے کہ کیا کرے گا اس کی فوج، اس کے حامی اور اس کے ساتھی کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن کی ہیں، اور ماہر القادری نے کیا خوب کہا، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ ظلم و ستم حد سے گزرے تو ان کے خاتمے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے دنیا کے اندر۔ اور اسی دور میں جب ابو جہل آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، ایک واقعہ اور بھی بیان ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص قبیلہ بنو زبید سے، یہ بھی یمن کی طرف رہنے والا عربوں کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے آیا، وہ بھی اونٹ بیچا اس نے اس کے ہاتھ، ابو جہل کے ہاتھ۔ پہلا اونٹ جو تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا راشی کا، وہ عاص بن وائل کے ہاتھ، اور یہ جو ہے یہ ابو جہل کے ہاتھ۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابی تھے، گنے چنے، فوج نہیں تھی، قوت نہیں تھی، لیکن اللہ کی قوت ساتھ تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرتا ہے میرے نبی، میں خود تیری حفاظت کرتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ اونٹ بیچا تو رقم دینے سے انکار کر دیا، اونٹ پر قبضہ کر لیا، اس کو اپنے اس میں اسبل میں باندھ لیا، کوئی رقم نہیں ہے، جاؤ میں نہیں دیتا۔ یہ ظالم ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں دوستو، کوئی پرسان حال ہو تو ان مظلوموں کی داد رسی کرے، کہا کہ میں نہیں دیتا۔ وہ بیچارہ آیا، اس کے گھر سے نا امید ہو کر حرم شریف میں آ گیا، اور حرم شریف میں دارالندوہ میں چلا گیا، اور وہاں سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنی کہانی بیان کی، تو انہوں نے مذاق کے طور پر کہا وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری داد رسی کرے گا۔ یہ شرارتاً کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بھائی اس کے پاس جائے گا یا تو اس کو وہ جواب دے دیں گے کہ نہیں، اور یا پھر وہ اس کے ساتھ جائیں گے تو ابو جہل درگت بنا دے گا، ابو جہل درگت بنا دے گا۔ ظالموں تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کائنات کو ابو جہل نہیں چلا رہا۔ ہر دور کے فرعون اور نمرود اور ابو جہل جو ہیں، آج کے دن تک وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، لیکن نہیں، کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے آمروں کو یہاں پر جنہوں نے اپنا لوہا
اپنا اقتدار اور اپنا کڑا ظالمانہ نظام نافذ کرنے کی کوشش کی، وہ عبرت کا نشان بنے۔ نام نہیں لیتا میں کسی ایک کا، سارے کے سارے آپ سب جانتے ہیں۔ جب وہ شخص آیا حضور کے پاس علیہ السلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جناب میرا ایک مسئلہ ہے، اس نے میری مدد فرمائی۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ دارالندوہ والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ انہوں نے ایک مخبر کو بھیجا کہ تو ذرا جا اور فاصلے پر رہ کر دیکھنا، اور وہاں پر جو کچھ حالت ہوتی ہے تو ہمیں آ کر بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کون ہے؟ فرمایا میں محمد ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس شخص کو ساتھ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھڑا تھا، سمجھ گیا کہ یہ تو پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے اونٹ کی قیمت اس کو دے دو۔ گیا اندر، جا کر پیسے لے کر آیا اور اس کے حوالے کر دیے، اور وہ شخص اپنے پیسے وصول کر کے اور خوشی خوشی حرم شریف کے اندر آیا اور ان لوگوں کو کہا بہت شکریہ بھائی، آپ نے میرا مسئلہ حل کروا دیا۔ مخبر نے آ کر ان کو بتایا کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، ابو جہل نے ایک لفظ بھی نہیں آگے سے کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا اس نے، اور فوراً جا کر پیسے لا کر اس کے حوالے کر دیے۔ یعنی حضور نے وہ نظام قائم کرنا تھا جس نے دنیا سے ظلم کو ختم کرنا اور عدل کو قائم کرنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز اور شروعات اس کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا۔ ابو جہل سے انہوں نے پوچھا وہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اس نے کہا اللہ کے بندو کچھ نہ پوچھو، جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں معلق ایک بہت بڑا سانڈ اونٹ ہے، اور اس نے اپنے دانت بھی نکالے ہوئے ہیں، اس کی بہت بڑی اس کی کوہان ہے، اور میری طرف وہ اس کی آنکھیں ہیں، مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو مجھے کھا جائے گا، چیر پھاڑ دے گا یہ اونٹ۔ اور وہ اونٹ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اپنے نبی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ ہر مقام کے اوپر، ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ۔ ان اللہ معنا، ہر جگہ حضور نے خطرے کے وقت یہی کہا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت کی ہیں جب اقتدار نہیں تھا، اور جب آپ کے پاس اقتدار آ گیا، جب مدینہ منورہ میں پہنچ کر آپ نے اسلامی ریاست قائم کر لی اور اس کے حکمران اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، تو اب یہ ریاست جو ہے یہ ہر مظلوم کے لیے اپنی ریاسی قوت استعمال کرتی تھی۔ وہ بنو خزاعہ پر جو حملہ کیا تھا بنو بکر نے اور قریش نے صلح حدیبیہ کے بعد، اور ان کے بچوں اور عورتوں رات کے وقت میں حملہ کر کے ان کو قتل کیا تھا اپنے پرانی عداوت کا بدلہ لینے کے لیے۔ حالانکہ حدیبیہ کے معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو قبیلہ چاہے وہ قریش کے ساتھ حلف کر لے، حلیف بن جائے، جو چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حلیف بن جائے، اور جو حلیف بن جائیں گے وہ بھی اس معاہدے کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے کر دیا۔ تو بنو خزاعہ کا سردار جب حضور کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر وہ ساری رودات سنائی، آپ نے فرمایا اے سالم، میں اگر تمہاری مدد نہیں کروں گا تو اللہ میری مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے، اور خدا کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور مکہ فتح جو ہوا ہے اسی واقعہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دیا تھا، نوٹس دیا تھا کہ جو قاتل ہیں ان کو سپرد کرو، یا پھر مقتولین کا خون بہا ادا کرو، نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی۔ ہمیشہ کفار چڑھائی کرتے رہے، ہمیشہ خندق کی جنگ ہو یا احد کا معرکہ ہو،
بدر کا میدان ہو یا کوئی اور، لیکن یہ موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرما دیا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اس سال کے بعد قریش تمہارے اوپر کبھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں پائیں گے، اب چڑھائی تمہاری طرف سے ہوگی، پہلے چڑھائی وہ کرتے رہے ہیں، اب تمہاری طرف سے ہوگی۔ چنانچہ پھر یہ چڑھائی ہوئی اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا حق دلوایا۔ آج حقوق جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا۔ پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل، گیس کے بل اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیز کے اوپر، آپ پینسل خریدیں اپنے بچے کے لیے، آپ کاپی خریدیں اپنی بچی کے لیے، اس کے اوپر بھی ٹیکس آپ دیتے ہیں، 17-18% کا ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ غریب آدمی، عام آدمی، دال خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خرید کر گھر کے اندر لاتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس ہے، ٹیکس ہی ٹیکس ہے۔ ایسے حالات میں اٹھنے کی ضرورت ہے، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ لیقوم الناس بالقسط، اللہ نے اپنے نبی بھیجے تھے عدل قائم کرنے کے لیے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں عدل قائم کیا، اور پھر کوئی کسی کا غلام نہیں رہا، کسی کو کسی سے جان کا، مال کا، آبرو کا خطرہ نہیں رہا، کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکتا تھا۔ حضور نے تو حلف الفضول کے وقت سے، اپنی جوانی 20 سال کی عمر سے حق کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے جابر حکمران تھے، ان سب کی حکمرانیوں کو تیغ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور میں نے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا، بس اس کا ترجمہ کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے امراء، تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، ضرورت مندوں کو دیں، اور تمہارے معاملات باہمی شورا سے طے کیے جاتے ہوں، تو زمین کی سطح تمہارے لیے بہتر ہے زمین کی پیٹ سے، یعنی زندگی تمہارے لیے وہ بہتر زندگی ہے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے وہ بہتر زندگی ہے۔ اور جب معاملہ یہ ہو کہ تمہارے امراء بدترین لوگ ہوں، حکمران بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار لوگ بخیل اور کنجوس ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے پاس ہوں، تو پھر زمین کی سطح پر رہنے کی بجائے زمین کا بطن، زمین کا پیٹ جو ہے اس کے اندر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، مر مٹنے کا مقام ہے کہ ایسے حالات تمہارے اوپر آ جائیں، اور ایسے حالات آ جائیں تو ان کو بدلنے کے لیے کوئی اٹھنے کے لیے کوئی تحریک ہو، کوئی ایسی قوت ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے ہمیشہ حق بات کی ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، مظلوم کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور ظالم کو للکارا ہے، اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اگرچہ اس کے لیے گولیاں بھی چلیں، اس کے لیے پھانسی کی سزائیں بھی ہوئیں، اس کے لیے ہر طرح کی آزمائشیں آئیں، لیکن یہ جماعت اسلامی کا الحمدللہ کردار ہے جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فخر نہیں، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کردار پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔